کہ تاتار، قوم تاتار، مغل وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہیں مٹانا ناممکن تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک دم زوال ہے۔ 532 میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہیں اور 599 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 593 میں انہوں نے بیت المقدس واپس لیا، جو 483 میں رومن قوموں نے چھین لیا تھا ہم سے، 593 میں وہ انہوں نے واپس لیا، اور 584 میں 493 انہوں نے چھینا، 583 میں واپس لیا، 599 میں انتقال ہوا اور ایک دم اسلامی سلطنت زوال میں چلی گئی، اور 611 ہجری میں چنگیز خان تاتاری لشکر لے کر نکلا ہے اور قہر بن کے ٹوٹا ہے، اور اس نے ملکوں سے ملک تہس نہس کر کے مٹا دیے، اور سوائے آگ اور دھوئیں کے سوا کچھ نہ باقی بچتا تھا جب وہ شہروں سے نکلتا تھا۔ اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو مٹایا اور اعلان کیا، آج کے بعد بغداد کا نام سطح ہستی سے مٹ گیا ہے، اور آج کے بعد دنیا میں بغداد نام کی شے کوئی نہ رہے گی۔ لیکن بغداد ہے کہ نہیں ہے؟ تو بغداد ہے نا بھائی؟ ارے بولو تو صحیح۔ ہلاکو کا کیپٹل کیا تھا کوئی پتہ ہے؟ جس ہلاکو نے کہا تھا کہ بغداد مٹ گیا، ہلاکو کے کیپٹل کا کیا نام تھا؟ کوئی آپ میں جانتا ہے بھائی؟ کہاں تھا کوئی پتہ ہے؟ دنیا کی چوتھی بڑی چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی، اغدائی، چغتائی اور طولوئی، اور دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان، اور اس کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ طولوئی کا بیٹا ہے ہلاکو خان، تو 1/4 دنیا کا مالک، اور وہ کہہ رہا بغداد ختم ہے، وہ تو موجود ہے، اور اس کے کیپٹل کا نام، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، آپ کو نہیں پتا، اس کے کیپٹل کا نام تھا مراغہ، اور وہ تھا آذربائیجان میں۔ مراغہ بھی مٹ گیا اور ہلاکو بھی مٹ گیا، بغداد موجود ہے نا۔ جب تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن ہو گیا تو اللہ نے تاتاریوں کو اسلام دے دیا، انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ پہلے جوجی کا پوتا مسلمان ہوا، برقع خان، چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا، اس کا پوتا برقع خان مسلمان ہوا۔ پھر چغتائی کا بیٹا تیمور کا پوتا تیمور تغلق مسلمان ہوا۔ پھر ہلاکو خان کا پوتا ارغوان مسلمان ہوا، اور 40 سال کے اندر ساری مغل قوم ایمان لا چکی تھی۔ صرف قبلائی خان جس کی نسل چین کی طرف شفٹ ہو گئی، انہیں ایمان نہیں ملا، باقی مغل تاتار کی ساری نسل مسلمان ہو کے اسلام کے پاسبان بن گئی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ہٹا دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام مٹ جائے، اللہ کسی اور کو دے دے گا۔